فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر الکوثر کی جلد 4 جسے تحریر کیا ہے محترم قبلہ و کعبہ جناب محسن علی نجفی صاحب نے، اور اس کو پڑھنے میں، اس کی ریکارڈنگ میں ہمارے ساتھ معاونت کی ہے کاشانۂ بصارت کے یوٹیوب چینل نے۔ اس چینل کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ اور قریبی ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور مساکین اور مسافروں کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ فضول خرچی کرنے والے یقیناً شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تشریح کلمات: المبذرین بریکٹ میں لکھا ہوا ہے بے، زال اور رے، اور اس کے بعد ہے التبذیر۔ التبذیر کے معنی پراگندہ کرنے اور بکھیرنے کے ہیں۔ سورہ بطور استعارہ مال ضائع کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس جملے کو میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ التبذیر کے معنی پراگندہ کرنے اور بکھیرنے کے ہیں، بطور استعارہ مال ضائع کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ تفسیر آیات: والدین پر احسان کے حکم کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے اسلام نے جن کے حقوق متعین کیے ہیں۔ وہ قریبی رشتہ دار، مساکین اور مسافر ہیں۔ نمبر 1، ذی القربہ۔ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لہٰذا ذی القربہ کے اولین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، تاہم آیت کا مفہوم وسیع ہے اور تمام رشتہ داروں کو شامل کرتا ہے۔ نمبر 2، المسکین۔ مساکین کے بارے میں گزشتہ آیات میں تفصیل کے ساتھ ذکر آ چکا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 177 ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 3، وابن السبیل۔ راہ ماندہ مسافروں کے لیے اسلامی نظام میں مستقل فنڈ کا اہتمام ہے۔ مذکورہ بالا مصارف کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ مادی اقدار کا تعلق انسانی قدروں کے ساتھ ہے۔ مصرف اگر قریبی رشتہ دار، مساکین اور راہ ماندہ مسافر ہیں تو ان کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ اگر مصرف انسانی اور الہی قدروں کے خلاف ہو تو وہ تبذیر و اسراف ہے۔ اب بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے اسراف اور تبذیر میں فرق۔ اگر کسی مال کا مصرف اصولاً درست ہے مگر اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ ہوتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ مثلاً گھر انسانی ضرورت ہے مگر اس پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، جبکہ تبذیر میں اس کا مصرف اصولاً درست نہیں ہوتا ہے، مثلاً فسق و فجور اور ریاکاری پر خرچ کرنا۔ اسی طرح کتوں، بلیوں اور جوئے پر خرچ کرنا تبذیر ہے۔
چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من انفق شیئا فی غیر طاعت اللہ فہو مبذرن. اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل 269:15 اور اس کے معنی ہے جو شخص اپنا مال اطاعت الہی کے علاوہ دیگر جگہوں پر خرچ کرے وہ تبذیر کرنے والا ہے. البتہ جہاں تبذیر ہے وہاں اسراف بھی ہے، لیکن جہاں اسراف ہے وہاں تبذیر کا ہونا ضروری نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے الا وان اعطاء المال فی غیر حقہ تبذیرا و اسراف. اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 126 اور اس کے معنی ہیں واضح رہے کہ ناحق جگہ پر مال خرچ کرنا تبذیر اور اسراف ہے. پھر بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے شیطان کا بھائی. مال اطاعت الہی کا بہترین ذریعہ ہے. اس ذریعے کا اتلاف تبذیر سے ہے اور شیطان کا بنیادی ہدف ذرائع کا اتلاف ہے. لہٰذا وہ لوگ جو ان ذرائع کو بے مقصد چیزوں پر خرچ کر کے تلف کر دیتے ہیں وہ عمل میں شیطان کے بھائی قرار پاتے ہیں. تبذیر کا المیہ یہ بھی بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا ہے. ہمارے معاصر اخوان الشیاطین کی تبذیر نہایت وحشتناک ہے. یہ لوگ اپنے شیطانی حربوں سے تیسری دنیا کا استحصال کر کے جو دولت حاصل کرتے ہیں اسے بے دردی سے لغویات پر خرچ کرتے ہیں. جس دنیا کا استحصال کرتے ہیں اس میں کروڑوں انسانوں کو بھوکا رکھتے اور نہایت بے شرمی سے انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں اس سال بریکٹ میں لکھا ہے 2011 عیسوی کتوں اور بلیوں پر اٹھنے والے اخراجات $41 بلین سالانہ ہیں. اگلے 2 سالوں میں یہ اخراجات $52 بلین سالانہ تک ہوں گے. دیگر یورپین ممالک میں اٹھنے والے اخراجات اس کے علاوہ ہیں جو افریقی غریب ممالک کے بھوکے انسانوں کی ضروریات سے زیادہ ہیں. ان اخوانات شیاطین کے بارے میں شاعر کا یہ قول صادق آتا ہے. شعر عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. یہ شخص کبھی ابلیس کا سپاہی تھا، اب ترقی اس حد تک مل گئی ہے کہ ابلیس اس کا سپاہی ہو گیا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شامی سے پوچھا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا کیا تم نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت پڑھی ہے آتی ذل قربا حقہ؟ اس نے کہا ذل قربا سے آپ لوگ مراد ہیں جن کا حق دینے کا اللہ نے حکم کیا ہے. فرمایا ہاں. اس کا حوالہ ہے الدر المنصور. اگلے صفحے پہ آتے ہیں. حدیث ہے، حدیث جو ہے وہ عربی میں ہے، اس کے اعراب نہیں ہے تو میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. جب آیت آتی ذل قربا حقہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا اور انہیں فدق عنایت فرمایا. اس حدیث کو ابن عباس، ابو سعید خدری اور خود حضرت علی علیہ السلام نے روایت کیا ہے. ملاحظہ ہو مجمع الزوائد حدیث نمبر 497 497 معاف کیجیے گا، میں اس کو دماغ میں سوچنے کی کوشش کر رہی تھی. 497 میزان الاعتدال میں 228:2 منتخب کنز الاعمال شواہد التنزیل میں 442:1 الدر المنصور میں ذیل آیات علی ابن طاؤس سعد السعود صفحہ 102 میں لکھتے ہیں محمد بن عباس
جو ابن الحجام مشہور ہے نے حدیث فلک کو 20 طرق سے روایت کی ہے۔ اس سلسلے میں مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو سید مرتضی الملحدہ کی کتاب الشافی بحار الانوار 205:29، سیرت الامیر المومنین علیہ السلام اور الغدیر 190:7 سے لے کر 137:8 تک۔ اہم نکات۔ نقطہ نمبر 1، مالی حقوق ادا کرنے والے شیطان سے دور ہیں۔ نمبر 2، اقتصادی قوت کا اتلاف شیطانی عمل ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر آپ اپنے پروردگار کی رحمت کی تلاش میں جس کی آپ کو امید بھی ہو ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کر سکیں تو ان سے نرمی کے ساتھ بات کریں۔ تفسیر آیات۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے اور اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ ہو، تلاش رحمت خدا بریکٹ میں لکھا ہے رزق میں مصروف ہوں تو نفی میں جواب دیتے ہوئے اخلاقی قدروں کا پاس کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس سائل کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو نرم کلامی کے ساتھ اس کو جواب دیں، کیونکہ مادی قدروں سے انسانی قدریں کہیں زیادہ اہم ہیں۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 اور اس کا ترجمہ ہے نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور نہ تو آپ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ کر رکھیں اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں، ورنہ آپ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائیں گے۔ تفسیر آیات۔ ہاتھ باندھنا بخل اور اسے کھولا چھوڑنا فضول خرچی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت سابقہ آیات میں موجود احکام کا خلاصہ اور نتیجہ ہے جن میں مصارف مال کا تعین اور اسراف و تبذیر سے منع فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انفاق کے بارے میں نہ تو بخل کرنا چاہیے نہ ہی اسراف و تبذیر۔ دونوں صورتوں میں انسان ملامت کا نشانہ بنتا ہے۔ ہم نے ولا تبسطھا کل البسط کی تفسیر اسراف سے اس لیے کی ہے اگر حقوق کی ادائیگی اور جائز مصارف میں انسان اپنا سارا مال و متاع دے دے تو یہ ایثار قابل ملامت نہیں ہے۔ ثانیاً دوسری آیت اس تفسیر کی تائید کرتی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آگے آیت ہے تو بین ذلک قواما۔ اس کا حوالہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ اہم نکات۔ ایک نقطہ تحریر ہے جو کچھ اس طرح سے ہے تمام امور میں اعتدال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ اور تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے بارے میں یقیناً نہایت باخبر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ رزق کی کشادگی اور ایک اندازے سے محدود رکھنا بندوں کی استعداد اور استحقاق کے مطابق ہے۔ کسی کے رزق میں بعنوان رحمت کشادگی اور تنگی فرماتا ہے، کسی کے رزق میں بعنوان عذاب و نقمت کشادگی فرما کر اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتا ہے اور آخرت میں اسے ہر چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ اہم نکات۔
بخیل اور مصرف کے رزق کی فراوانی اس کے لیے سزا ہے۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور تم اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ آیت واضح طور پر اقتصادی اصولوں کے بے بنیاد قرار دے رہی ہے، جن کے تحت قدیم زمانے سے آج تک نسل افزائش کو اقتصادی بدحالی کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔ محسوس پرست لوگ ہمیشہ محسوسات کو پیمانہ بناتے ہیں۔ وہ اس بات کی توجیہ کرنے سے قاصر ہیں کہ ہر متنفس اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ وہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکتے کہ گھر میں مہمان زیادہ آنے سے رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ انسان سخاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں فراوانی کیسے آتی ہے۔ اسی طرح آبادی بڑھنے سے معاشی وسائل میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے محسوس پیمانے ہی کو معیار قرار دیں تو بھی یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے۔ معاف کیجیے گا، میں اس کو پھر سے پڑھتی ہوں۔ اگر وہ اپنے محسوس پیمانے ہی کو معیار قرار دیں تو بھی یہ بات محسوس بھی ہوئی ہے کہ مختلف ملکوں کی آبادی میں جتنا اضافہ ہوا اس سے کہیں زیادہ ان کے معاشی ذرائع میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو افزائش نسل روکنے کی بجائے قدرت کی فیاضی پر توجہ دینی چاہیے، جو سورج کی صرف 1 منٹ کی تابش سے کرۂ ارض کے تمام بسنے والوں کے لیے 1 سال کی ضرورت کی انرجی فراہم کرتی ہے، جس کی عطا کردہ دماغی صلاحیت میں سے صرف چند فیصد استعمال میں لائی جاتی ہے، جس کی وسیع و عریض زمین میں سے کچھ حصے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جس کے عنایت کردہ سمندر اور بارش کے پانی سے کچھ فیصد استفادہ کیا جاتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے تکوینی نظام میں دخل اندازی ایک بڑی خطا ہے۔ نمبر 2، اللہ رزق دینے میں بڑا فیاض ہے۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً یہ بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ تفسیر آیات۔ زنا اس جنسی ملاپ کو کہتے ہیں جس میں زوجیت کا بوجھ اٹھائے بغیر مرد کو اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ عورت کے رحم میں ٹھہرنے والے بچے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور نہ اس عورت کی عزت و آبرو زندگی کے مادی مسائل کا تحفظ دیتا ہے۔ وہ غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپنی حیوانی شہوت پوری کر کے عورت کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہی جنسی ملاپ اگر باہمی معاہدے اور نتائج کی پوری ذمہ داری اٹھانے کے تحت ازدواجی حیثیت میں ہو تو اسلام نے اس عمل کو مستحسن اور کبھی واجب قرار دیا ہے۔ زنا ایک ایسا عمل شنیع ہے جس سے نہ صرف انسانی غیرت کی خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ اس سے نسل کشی اور توارث اور دیگر حقوق میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ زنا ان تمام اقدار کو درہم برہم کر دیتا ہے جن پر خاندان کی تشکیل کا دار و مدار ہے۔ اس لیے حکم ہوا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے محرکات اور اسباب سے بھی دور رہو، کیونکہ شہوت ایسی چیز ہے جس کے نزدیک ہونے کے بعد اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس عمل زشت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، ساتھ اس کے محرکات پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ مثلا نمبر 1، نامحرموں کی طرف نگاہ کرنا منع ہے، کیونکہ نگاہ زنا کے مقدمات میں سر فہرست ہے۔ مصری شاعر نے خوب کہا، میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں: ایک نگاہ پر، ایک تبسم، پھر سلام، پھر گفتگو، پھر ملنے کا وعدہ، آخر میں ملاقات۔ پھر سے پڑھوں اس کا ترجمہ: ایک نگاہ، پھر ایک تبسم،
پھر سلام، پھر گفتگو، پھر ملنے کا وعدہ، آخر میں ملاقات۔ نمبر 2، پردہ جس کے تحت عورت پر اظہار تجمل ممنوع ہے۔ نمبر 3، نامحرم مرد و عورت کا خلوت میں بیٹھنا ممنوع اور حرام ہے۔ اسی طرح شراب، موسیقی اور رقص وغیرہ پر بھی پابندی لگا دی۔ جائز طریقے سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی ترغیب، مثلاً اس میں اب سب ہیڈنگ ہے۔ نمبر 1، شادی کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے روگردانی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی قرار دیا گیا۔ نمبر 2، قرآن نے شادی کو توسیع رزق کا سبب قرار دیا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نور آیت نمبر 32، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تحریر ہے: اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ نمبر 3، شادی نہ کرنے والوں کی مذمت کی۔ چنانچہ نمبر 4، جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ازدواجی قوانین کو آسان اور سہل بنایا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے الگ قانون وضع کیا جو ازدواجی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اہم نکات: زنا اخلاقی اعتبار سے فحش اور اجتماعی اعتبار سے خاندان، پھر معاشرے کی تشکیل میں انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ اور جس جان کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے تم اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، بس اسے بھی قتل میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یقیناً نصرت اسی کی ہوگی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ناحق ختم کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں آیا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک کو قتل کیا جبکہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے جرم میں نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 93 میں جان بوجھ کر ایک مومن کے قاتل کو دائمی جہنمی قرار دے دیا۔ نمبر 2، الا بالحق، بعض حالات میں قتل عمومی مصلحت کے تحت جائز ہو جاتا ہے، جیسا کہ آیت قصاص میں مشروعاً ذکر ہو گیا، اور اگر موارد میں جو فقہی کتب میں مذکور ہے۔ نمبر 3، فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، جو شخص ناحق اور مظلوم مارا جائے تو اس کے ولی عدم کو قانوناً اختیار حاصل ہے کہ وہ قصاص لے یا دیت لے کر معاف کر دے۔ سلطاناً سے مراد یہاں قانونی بالادستی ہے جو مقتول کے خون کے وارث کو حاصل ہے۔ حکومت کو قصاص لینے یا معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، البتہ وارث حاکم میں شرع ہی کے ذریعے قصاص لینے کا مجاز ہے، از خود نہیں۔ نمبر 4، فلا یسرف
فی القتل، قتل میں اسراف نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وارث صرف قاتل سے قصاص لینے کا مجاز ہے، اس کے دیگر عزیزوں سے نہیں۔ ایک کے بدلے صرف ایک قصاص میں مارا جائے گا، زیادہ نہیں، جیسا کہ انسانی حقوق کا پرچار کرنے والے اپنی قوم کے ایک فرد کا قصاص دوسری پوری قوم سے لیتے ہیں۔ اہم نکات: اسلام اپنی قانون سازی میں مظلوم کے وارثوں کا حامی ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جس میں بہتری ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلائی اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے پیچھے نہ پڑ اس کا تجھے علم نہیں ہے، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ تشریح کلمات، جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے لا تقف، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قاف، فے اور واو، اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے القفا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب ہیڈنگ آ گیا ہے تفسیر آیات۔ نمبر 1، ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 2 تا 10 میں تفصیل آ گئی ہے۔ یتیم کے مال کے نزدیک نہ جانے کا مطلب اس پر تصرف ہے۔ الا باللتی ہے احسن میں استثناء اس صورت میں ہے کہ یہ تصرف یتیم کے مال کی حفاظت کے لیے ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، جب وہ بلوغ کو پہنچ جائے اور اپنے مال کا خود تحفظ کر سکے تو مال اس کے حوالے کرنا ہوگا۔ نمبر 2، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اسلامی تعلیمات میں وفا بعہد، معاہدوں کی پابندی کرنا ایک انسانی مسئلہ ہے۔ دوسرا فریق مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر صورت میں معاہدہ توڑنا جائز نہیں ہے جب تک دوسرا فریق نہ توڑ دے۔ نمبر 3، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، ناپ تول میں امانت داری کے معاشرے پر بہت بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ 90% تک معاملات خرید و فروخت کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس میں امانت داری سے معاشرے پر بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور خیانت ہونے کی صورت میں معاشرے کی بنیاد ہل جاتی ہے، چنانچہ سورہ المطففین میں مذکور ہے۔ نمبر 4، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، علم واقعے کے قطعی انکشاف کو کہتے ہیں۔ کسی امر پر علم نہ ہونے کی صورت میں 3 حالتیں ہیں: ظن، زوئے سے زوئے نون ظن، شک اور جہل۔ ان تینوں میں زیادہ قریب واقعہ ظن ہے۔ اس کے باوجود ظن کے بارے میں قرآن کا یہ موقف ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 36۔ ظن، پھر میں آپ کو بتاؤں گی، یہ ظن زوئے سے ہے، زوئے نون۔ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ علم چونکہ حقیقت نمائی کرتا ہے، لہذا ہر حقیقت پسند علم پسند ہوتا ہے، اور جو حقیقت سے چشم پوشی کرتا ہے وہ علم سے کتراتا ہے۔ اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسلام
علم ہی کو دلیل سمجھتا ہے۔ اس کے تحت مختلف پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، بنیادی عقائد کے لیے ضروری ہے کہ انہیں علمی دلائل سے سمجھا جائے، اس طرح اوہام پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، قضاوت میں فیصلوں کے لیے یا تو علم ہونا ضروری ہے یا ایسی دلیل جس کے دلیل ہونے پر علم حاصل ہو۔ نمبر 3، شہادت کے لیے ضروری ہے کہ علم ہو، ظن و تخمین کی بنیاد پر گواہی درست نہیں ہے۔ نمبر 4، اخلاق میں علم کے بغیر ظن و گمان کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، فقہی ابواب میں احکام کا نفاذ علم پر موقوف ہے، مثلاً کل شین لک طاہرہ حتی تعلم انہ قدر، ہر چیز پاک ہے اس کی نجاست کا علم حاصل ہونے تک، اصالت طہارت علم میں آنے تک ہر چیز پاک ہے، ایک فقہی کلیہ ہے۔ نمبر 6، اصول الفقہ میں یہ بات طے ہے کہ دلیل یا علم ہونا چاہیے یا علمی سے مراد وہ دلیل ہے جو بذات خود علم نہیں دیتی لیکن اس کے دلیل ہونے پر علمی دلیل قائم ہے، جیسے خبر واحد اور گواہی۔ ان دونوں سے اگرچہ علم و یقین تو حاصل نہیں ہوتا لیکن ان دونوں کے دلیل ہونے پر قطعی علمی دلیل قائم ہے۔ اس طرح اس اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی میں علم کو ہی بنیاد قرار دیا گیا اور ظن و گمان پر عمل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ اس طرح ظن و گمان کی پیروی کرنے سے پیدا ہونے والی تمام خرابیوں سے اسلامی معاشرے کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے تحت علم کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ غرض اسلامی نظام حیات میں زندگی کے تمام امور میں علم و یقین کے علاوہ ظن و مخمین اور وہم و گمان کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ علم کسی امر کے حق میں یہ خلاف حجت ہے۔ اگر کوئی قدم علم کے بغیر اٹھایا جائے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آتا ہے دوسرا پوائنٹ تفسیر آیات کے ضمن میں۔ دوسرا پوائنٹ ہے النَّصْ سمع والبصر، اگر کوئی عمل یا عقیدہ سننے سے متعلق ہے تو قوت سماعت سے سوال ہوگا کہ کیا علم کے علاوہ ظن و گمان پر تو عمل نہیں کیا؟ اگر یہ عمل یا عقیدہ بصری امور سے متعلق ہے تو قوت بصارت سے سوال ہوگا۔ اگر اس قسم کے نظریے کا قیام فکر و تعقل سے مربوط ہے تو دل پر سوال آئے گا۔ ان پر سوال اس لیے ہوگا کیونکہ یہ علم و یقین کے حصول کے ذرائع ہیں، اور علم و یقین حاصل ہونے سے پہلے اگر قدم اٹھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ذرائع کا صحیح استعمال نہیں ہوا۔ اہم نکات، اس میں 4 نکتے تحریر ہیں اس ہیڈنگ کے ذیل میں۔ پہلا نکتہ ہے اسلام صرف علم کو حق تک پہنچنے کا ذریعہ تسلیم کرتا ہے۔ نمبر 2، علم کے بغیر کسی بات کو تسلیم یا رد کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ نمبر 3، تمام حقوق کی پامالی اور ناانصافیاں غیر علم کو بنیاد بنانے کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ نمبر 4، اکثر کدورتیں، اختلافات، غلط فیصلے غیر علم پر عمل کرنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سعيه عند ربك مكروها۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، بلا شبہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ ہی بلندی کے لحاظ سے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ان سب کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اب ہیڈنگ تفسیر آیات۔ تو 5 سے 6 فٹ کی مخلوق تو 5 سے 6 فٹ کی مخلوق اپنی حد میں رہ تو اپنی محدودیت سے نکل نہیں سکتا، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں سے اونچا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا محسوس مثال ہے کہ جس طرح تو زمین کو پھاڑ کر
کوئی زمین کو نیچے کر کے اور پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں جا سکتا، جس طرح تیرے مادی وجود کے لیے ایسا ممکن نہیں، اسی طرح تیری شخصیت کا وجود بھی محدود، عاجز، حقیر اور ناتواں ہے۔ جس طرح تو اپنے جسم کے قد و قامت کو بلند نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح اپنی شخصیت کا قد اپنی محدودیت سے اونچا نہیں کر سکتا۔ تکبر کرنے والا عموماً اپنی چال میں اپنی بڑائی کا مظاہرہ کرتا ہے، چنانچہ بردباری کا اظہار بھی چال کے ذریعے ہوتا ہے۔ تکبر نفسیاتی اعتبار سے انسان کی شخصیت میں احساس خلا کے تدارک کی ناکام کوشش ہے۔ جس طرح نیم خواندہ شخص اپنا علمی خلا القاب کے ذریعے پر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح جس کی شخصیت میں خلا ہو اسے پر کرنے کے لیے تکبر اور اپنی چال کے ذریعے بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ تکبر کا تعلق دوسروں سے بھی ہے۔ متکبر دوسروں کو اپنے سے زیر اور اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا دکھانا چاہتا ہے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس کے منفی اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ لوگ تکبر کرنے والوں سے متنفر ہوتے ہیں، جس سے باہمی مودت و محبت متاثر ہو جاتی ہے۔ تکبر اجتماعی آداب اور نفسیاتی توازن کے منافی ہے۔ اس لیے متکبر جہاں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، وہاں لوگوں کے نزدیک بھی منفور ہے۔ اہم نکات: زمین اور پہاڑ کے مقابلے میں کمزور انسان کو تکبر کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں یہیں سے ہم ابتدا کریں گے اپنی ریکارڈنگ کی، اور یہ ہے تفسیر الکوثر کی جلد 4۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ و ناصر۔